بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ نمرود لعین، جس سے اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک بادشاہی عطا کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بجائے خود کو رب بنا بیٹھا اور اپنی رعایا کو حکم دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ چنانچہ اس شاہی فرمان کو بجا لانے کے چکر میں تمام رعایا نے اسے سجدہ کرنا شروع کیا، تو ان کے اس عمل نے اس ملعون کے تکبر میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ بدبخت بڑے کر و فر اور تکبر کے ساتھ تاج شاہی پہن کر اپنے تخت پر بیٹھتا اور ہمیشہ ہی نجومی اور کاہن اپنے پاس رکھتا۔ ایک روز جب کاہنوں نے اسے پریشان پایا تو سوال کیا کہ اے بادشاہ، آج تو اتنا پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ تو یہ ملعون کہنے لگا کہ اے میرے نجومیوں، اے میرے کاہنوں، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس خواب میں میں نے ایک ستارہ دیکھا ہے جس کی روشنی کے آگے چاند اور سورج کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ اب اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ جب نمرود نے اپنا تمام خواب سنا کر ختم کیا اور وہاں موجود نجومیوں سے اس کی تعبیر کرنے کا کہا، تو ان نجومیوں نے کہنا شروع کیا کہ اے بادشاہ سلامت، تمہاری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو تیری ہلاکت اور تیرے تاج و تخت کی بربادی و نصب و نابود کا سبب بنے گا۔ جب ملعون نے یہ بات سنی تو وہ شدید پریشان ہو گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور آئندہ سے تمام مرد اپنی عورتوں سے علیحدہ رہیں گے۔ اس حکم کے جاری ہونے کے بعد اس سلطنت میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جاتا۔ اس ملعون کا خیال تھا کہ اس طرح سے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کو پیدائش کے وقت ہی قتل کر دے گا اور اپنی ہلاکت اور اپنی بادشاہی کی تباہی و بربادی سے بچ جائے گا۔ لیکن اے دوستوں، جس کی فانوس بن کر حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے کہ جسے روشن خدا کرے۔ اس ملعون کے اس حکم کے باعث وہاں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو ذبح کیا جاتا رہا، لیکن ہمارے خلیل اللہ علیہ السلام اپنے والد کے صلب اطہر سے شکم مادر میں منتقل ہو چکے تھے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوئی۔ بالآخر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ جنگل کی ایک وادی کی طرف چلی گئیں اور وہاں جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم اسی غار میں ہوا۔ جب آپ کی والدہ کی نظر پہلی مرتبہ آپ پر پڑی تو وہ آپ پر دل و جان سے فدا ہو گئیں۔ دوستوں، بچہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی ماں تو اس سے محبت کرتی ہی ہے، لیکن اس بچے کے حسن کا، اس کے نور کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو۔ ناظرین، جب بھی کسی ماں کی نظر اپنے نومولود بچے پر پڑتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے، لیکن خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ کی نظر جب بھی اپنے بچے پر پڑتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے، کیونکہ وہ اس ملعون نمرود کے حکم سے واقف تھیں کہ ہر نومولود پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جب بھی ان کے دل میں یہ خیال آتا کہ جیسے ہی کسی شخص کی نظر اس بچے پر پڑے گی تو وہ جا کر اس بادشاہ کو خبر کرے گا اور یہ ملعون بادشاہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو قتل کر دے گا اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں گی۔ بہرحال آپ نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے نومولود بچے کی نور محمد سے روشن پیشانی کا بوسہ لیا اور اسے اسی غار میں نیچے لٹا دیا اور خود تنہا گھر کی طرف واپس آ گئیں۔ پھر چند روز بعد جب آپ رضی اللہ عنہ کا غار میں واپس جانا ہوا تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کا لخت جگر نور نظر بالکل صحیح سلامت وہیں پر لیٹا ہوا اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس کے بعد آپ بہت احتیاط اور رازداری کے ساتھ غار میں جاتی، ان کی پرورش کرتی، ان کی دیکھ بھال کرتی اور انہیں دودھ پلاتی۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر کچھ بڑی ہوئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ پوری قوم نمرود بت پرستی میں اس قدر ڈوب چکی ہے کہ ان کے دلوں میں خدا برتر و بالا کی برتری بالکل ماند پڑ چکی ہے۔ اس پر ظلم یہ تھا کہ آپ کے چچا نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت گر اور بت فروش بھی تھے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ اپنے ہی گھر سے شروع کیا اور اپنے چچا سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی قوم گمراہی پر ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند، ستارے اور سورج کی ربوبیت کا انکار کیا اور اس کے لیے آپ نے بہت ہی حکمت والے انداز کو اپنایا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا اور اس کی قوم بت پرستی کرنے کے ساتھ ساتھ چاند، ستارے اور سورج کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہت ہی
ही हकीमाना अंदाज में उन्हें समझाया कि जब रात हुई और सितारे रोशन हुए तो आपने सितारों की तरफ इशारा किया और फरमाया कि क्या तुम इन्हें खुदा समझते हो। उसके बाद जब सितारे छुप गए तो आपने फरमाया जो छुप जाए मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और वो इबादत के लायक नहीं। उसके बाद आप चाँद की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि क्या तुम इसे रब मानते हो। उसके बाद जब चाँद छुप गया तो आपने फरमाया कि जो छुप जाए वो खुदा नहीं। उसके बाद जब सुबह हुई और सूरज तुलू हुआ तो उसकी चमक दमक और उसकी गर्मी को देखकर आपने फरमाया कि क्या तुम इसे खुदा समझते हो। उसके बाद जब शाम ढली और सूरज भी गुम हो गया तो आपने फरमाया ए मेरी कौम, मैं इन माबूद बातिला से बेजार हो चुका हूँ। मैं इस दुनिया में धोखा खाने नहीं आया बल्कि मैं इस दुनिया को धोखे से बचाने आया हूँ। ए मेरी कौम, अकल करो, तुम इन सितारों की चमक, चाँद की रोशनी और सूरज की गर्मी से धोखा ना खाओ। हमारा रब तो वो है कि जिसने इस चाँद, इन सितारों और इस सूरज को पैदा किया, बल्कि कुल कायनात को पैदा किया। वही इनका खालिक व मालिक व राज़िक है। तुम उसी की इबादत करो, उसी की बारगाह में सर्वसजूद हो। अब आप अलैहिस्सलाम के चचा और उस कौम के पास आपकी इन हकीमाना बातों को रद्द करने के लिए कोई दलील मौजूद ना थी, तो चाहिए तो ये था कि वो आपकी इस हक की बात को पूरे दिल से तस्लीम कर लेते, लेकिन वो जालिमों में से हुए और आपसे लड़ने झगड़ने लगे। उसके बावजूद आपने पूरी कोशिश की कि आप उस बदबख्त कौम को ये समझा सकें कि ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये मिट्टी और पत्थर के बुत परस्तिश के लायक नहीं हैं। लेकिन उन बदबख्तों के दिल में इन बुतों की रबानियत इस कदर घर कर चुकी थी कि वो इस खौफ में मुब्तला थे कि अगर उनसे इन बुतों की तौहीन हो गई तो उन पर इन बुतों का अजाब नाजिल होगा और वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के चचा बुत परस्त थे। एक मरतबा आपने उनके एक बड़े बुत को पकड़ा और बाज़ार पहुँचे और वहाँ बीच बाज़ार खड़े होकर फरमाने लगे कि कौन लेता है वो चीज़ के जो कोई फ़ायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही नुकसान देती है, और जिसने भी अपनी आखिरत तो दुनिया तबाह करनी हो वो ये बुत खरीद ले। जब आपने ये बातें बीच बाज़ार में खड़े होकर कहीं तो वहाँ पर मौजूद कोई भी उस बुत को लेने के लिए तैयार ना हुआ, तो आपने उस बुत का मुँह पानी में डाला और कहने लगे कि लो पी लो पानी। आपने ये काम भी उन सब के सामने किया। अब वहाँ मौजूद अकल वालों के लिए इसमें इबरत थी, लेकिन वो कौम आपसे लड़ने झगड़ने पर तैयार हो गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा से कहने लगे कि ए चचा, तुम इन बुतों की इबादत क्यों करते हो जो ना तुम्हें फ़ायदा दे सकते हैं, ना तुम्हें नुकसान दे सकते हैं, ना तुम्हारी कोई बात सुनते हैं, ना तुम्हारे लिए कुछ नफ़ा कर सकते हैं, ना तुम्हारे लिए कुछ संवार सकते हैं, ना ही कुछ बिगाड़ सकते हैं। आपकी ये बातें सुनकर आपके चचा गुस्से में आए और कहने लगे कि ए इब्राहिम, अगर तुमने अपने ये काम और अपनी ये बातें बंद ना की तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार कर संसार कर दूंगा। नाजरीन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने चचा आज़र और उस कौम को राह रास्त पर आता हुआ ना पाया, हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की उन्हें समझाने की। आप उन्हें कहते रहे कि ये जो तुम्हारे अपने हाथ से तराशे गए बुत हैं, ये ना तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं, ना तुम्हें कोई नुकसान दे सकते हैं। तुम्हारे काहिनों और गुमराह पेशवाओं ने तुम्हें गलत समझा रखा है, तुम्हारे कुलूब अज़हान में गलत खौफ बिठा रखा है कि अगर तुमने इन बुतों को छोड़ दिया तो ये तुमसे नाराज़ होकर तुम पर अजाब भेजेंगे और तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। आप अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाने लगे कि ए कौम, ये तुम्हारी खुद साख्ता मूर्तियाँ ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती हैं, ना ही तुम्हारा कुछ संवार सकती हैं। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम जितनी भी कोशिश करते उन्हें उन पत्थर के बुतों से दूर करने की, वो बदबख्त कौम उनके उतना ही नज़दीक चली जाती और उनकी परस्तिश करने लगती। तो इन हालात के मद्देनज़र आप अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला फरमाया कि क्यों ना कोई तबलीग का ऐसा अंदाज़ अपनाया जाए कि पूरी कौम पर वाज़िया हो जाए कि ये पत्थर और लकड़ी के अंधे, गूंगे और बहरे बुत उनकी तो क्या खुद की भी ना कोई मदद कर सकते हैं, खुद के लिए ही ना कुछ संवार ना ही कुछ बिगाड़ सकते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा दौरान गुफ्तगू उस कौम से फरमाया कि खुदा की कसम तुम्हारे इन बुतों की खबर तो मैं ज़रूर लूँगा। और फिर हुस्न इत्तफ़ाक़ कुछ यूँ हुआ कि कुछ ही अर्सा बाद उस कौम का सालाना मेला आ गया और वो सारी की सारी कौम मेला मनाने शहर से बाहर चली गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस मौके को गनीमत जाना
اور آپ اس قوم کے بت خانہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس قوم نے جاتے ہوئے ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے میوہ جات اور قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے بتوں کہ تمہارے آگے اتنے قسم قسم کے میوہ جات موجود ہیں، تم انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بھلا وہ بے جان بت کیا جواب دیتے؟ آپ علیہ السلام نے وہاں موجود ایک بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کو ایک کلہاڑے سے توڑ دیا، اور انہیں توڑنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ کلہاڑا وہاں موجود اس سلامت بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ چنانچہ ان بتوں کے پجاری جب میلے کے ختم ہونے کے بعد واپس لوٹے اور اپنے بت خانے میں داخل ہوئے تو اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کسی خدا کی ٹانگ نہیں ہے، کسی خدا کا کان نہیں ہے، کسی خدا کا ہاتھ غائب ہے تو کسی خدا کا سر ہی اڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ تمام بت زمین پر گرے ہوئے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، صرف ایک بت ہے جو سلامت ہے، تو وہ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تو چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام سرداروں، ان کاہنوں کے سامنے بلایا گیا جہاں پر تمام بتوں کے پجاری موجود تھے۔ تو آپ علیہ السلام بلا خوف و خطر اس مجمع عظیم میں حاضر ہوئے تو آپ سے غصے میں ان لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے کہ تم لوگ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ تمہارا بڑا بت جس کے کندھے پر یہ کلہاڑا رکھا ہے، تم مجھ سے کیوں نہیں سوال کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حکیمانہ جواب سے وہ تمام قوم گھر کے ندامت ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب آپ کو کیا جواب دیا جائے، اور اپنے کاہنوں اور سرداروں کی طرف دیکھنے لگی اور ان کے سردار اور ان کے کاہن شرمسار ہو کر کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنی حالت خود بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود بول نہیں سکتا، جو خود اپنی حالت کی خبر نہیں رکھ سکتا، وہ تمہاری حالت کی خبر کیا رکھے گا؟ جو اپنی حفاظت، اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، وہ تمہاری حفاظت اور تمہاری مدد کیا کرے گا؟ جو خود تمہارا محتاج ہو، جسے حفاظت کے لیے تمہاری ضرورت ہو، وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پوری قوم کے سامنے یہ بیان، ان کا یہ خطبہ ان کے راہ راست پر آنے اور ان کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اس بدبخت قوم نے حق کو تسلیم کرنے کے بجائے اللہ کے رسول، اللہ کے خلیل کے خلاف دشمنی و عداوت کا علم بلند کیا۔ آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں تیز ہو گئیں اور چلتے چلتے یہ بات وقت کے بادشاہ یعنی اس ملعون نمرود تک جا پہنچی، اور وہ ملعون نہ صرف اس قوم کا بادشاہ تھا بلکہ وہ خود کو اس قوم کا خدا کہتا تھا، اور وہ قوم تمام بتوں کی طرح اسے بھی سجدہ کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس ملعون نمرود کے ساتھ مناظرہ اور آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں شیئر کیا جائے گا۔ آپ کو اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی قسم کی مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حق کو تسلیم کرنے اور حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔